أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، ہم نے تفسیر قرآن روائی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے مطابق آیات قرآن، اور آج جو ہم نے تفسیر جس آیت کی 2 آیات ہیں جن کی ہم نے بیان کرنی ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 اور 43 کے بارے میں ہم صحبت کریں گے، بات کریں گے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور لائک کیا کریں، تاکہ ہماری ویڈیو، ہماری تفسیر مختلف لوگوں تک بآسانی سے پہنچے، اور یہ بھی ایک دین کا جو شیئر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے ایک نیکی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایسا کام جو کر رہا ہو شخص، اس کے اس کام کو انجام دینا چاہیے، تاکہ وہ بندہ جو نیک عمل کرنے کی طرف کسی کو رغبت دلا رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، تو کچھ لوگوں کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ چلیں ہم اپنے مین بحث کے طرف چلتے ہیں کہ ان 2 آیات میں خدا نے کیا فرمایا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے ضمن میں آج ہم نے جو تفسیر بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، یعنی حق کو جدا کرو باطل سے، باطل کو جدا کرو حق سے۔ تو اس پہلی حدیث جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے یہودیوں کی اس قوم کو خطاب کیا ہے جو حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کرتے تھے، ملا کر بیان کرتے تھے، یعنی وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ آخری نبی حضرت محمد سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی بھی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی ہیں، لیکن وہ یہ والے نہیں، وہ آج سے 500 سال بعد میں مبعوث ہوں گے، یہ حق اور باطل کو ملا دیا کرتے تھے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ تورات کرے؟ کیا تم اس تورات کو
حاکم ماننے کو تیار ہو تاکہ وہ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرے۔ ان یہودیوں نے کہا کیوں نہیں، ہم راضی ہیں۔ تو پس وہ یہودی تورات کو لے کر آیا اور جو تورات میں موجود تھا اس کے خلاف اور الٹا پڑھنا شروع کر دیا۔ پس وہ تمار تحریر کردہ جو ان کے دو کاریوں کے ہاتھوں میں تھا، جس کو وہ پڑھ رہا تھا، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں اس کا اول حصہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں آخری دوسرا حصہ تھا۔ اللہ نے اس کو دوسروں والے اژدہا میں تبدیل کر دیا۔ اس اژدہا بڑا سانپ کے دائیں سرہانے اس کو پکڑ لیا جس کے ہاتھ میں تھا، اور بایاں والا سرہانے دوسرے کو، اور اس اژدہا نے ان کو ڈسنا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں یہودی چلنا اور چلانا اور چیخنا شروع ہوئے۔ وہاں پر ایک اور تیمار موجود تھا، وہ بولا یہ دونوں اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں وہ حصے پڑھیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور ان کی نبوت اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوصاف اور ان کی امامت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر ان دونوں نے صحیح پڑھنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور حضرت علی امیر المؤمنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کی بات کی امامت کے معتقد ہوئے، تب اس عذاب سے ان کو چھٹکارا ملا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ مت نہ ملاؤ۔ اس انداز سے ایک جہت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضرت علی امیر المؤمنین کی وصیت کا اقرار کرتے ہوئے، یعنی کہتے ہو کہ محمد ہی آخری نبی ہوں گے اور اس کے وصی علی ہوں گے، اور دوسری طرف انکار کرتے ہو کہ یہ والے نہیں بلکہ وہ 500 سال کے بعد آئیں گے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تم حق پر پردہ ڈالتے ہو، یعنی تم اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس امیر المؤمنین کی امامت پر پردہ ڈالتے ہو، اس کو چھپا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور حق پر پردہ ڈال رہے ہو، اور اپنے علم اور عقل کو تم بڑا شمار کر رہے ہو، جبکہ اللہ نے تمہاری ہی خبروں کو تم پر حجت قرار دیا ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ تم ان کو ضائع کیوں کر رہے ہو جبکہ وہ اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں جو اس نے تم پر قائم کی ہے، حالانکہ تم اپنے رب پر غالب نہیں آ سکتے اور تم اس کو مقہور نہیں کر سکتے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اس نماز کو ادا کرو جو ان واجبات میں سے ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ نیز حضرت محمد اور ان کی پاک و طاہر آل پر درود پڑھو کہ جن کا سردار حضرت امیر المؤمنین ہیں، اور ان میں سے افضل
وآتوا الزکات، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو جب وہ واجب ہو جائے، اور اپنے بدنوں کی زکوٰۃ ادا کرو جب تم پر لازم ہو جائے، اور معاذین یعنی جو آپ کے ساتھ ہیں اہل و عیال اور وہ نوکر وغیرہ کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا کرو جب ان کا تمہارے ساتھ تعلق ہو جائے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی عظمت کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ جھک جاتے ہیں اور اس کے امر کے سامنے سر خم تسلیم ہو جاتے ہیں، کر لیتے ہیں، کرتے ہیں، اور اللہ کے اولیاء محمد مصطفیٰ رسول اللہ اور علی امیر المؤمنین علیہ السلام ولی اللہ، ان کے بعد کے ائمہ جو سردار ہیں اور اس کے چنے ہوئے ہیں، ان کے امر و حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہو جاؤ، سر تسلیم خم کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر ایسے ہی خشوع و خضوع کرو۔ لہٰذا ہم اب دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ جو شیخ طوسی نے اپنی سند کے ساتھ حسین ابن سعید سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے صفوان سے اور انہوں نے اسحاق ابن مبارک سے نقل کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، کیا زکوٰۃ فطرہ بھی اس میں شامل ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ تو آپ علیہ السلام نے ایک جملے میں فرمایا جی ہاں۔ اب ہم تیسری حدیث جو علامہ عیاشی نے اپنی تفسیر میں اسحاق ابن عمار سے نقل کیا ہے، اس نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس سے زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے دو جملوں میں بیان فرمایا، یہ وہی زکوٰۃ فطرہ ہے جو اللہ نے مومنین پر فرض قرار دیا ہے، ایک یعنی فطری زکوٰۃ، فطرت یعنی فطرہ ہے، اور دوسرا مومنین پر فرض۔ اسی طرح چوتھی حدیث میں جناب ابراہیم ابن عبد الحمید سے نقل ہوا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا صدقہ فطرہ زکوٰۃ واجبہ کی مانند واجب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے دونوں واجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ دونوں واجب ہیں، یہ دو واجب ہیں۔ لہذا جناب زریرہ بیان کرتے ہیں پانچویں حدیث کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں سوال کیا، اور آپ علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنی طرف سے اور اپنی بیوی کی طرف اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، 1 صاع یعنی 3 کلو کھجور سے ہر انسان کے عوض دے، یا نصف صاع گندم سے، یہ وہ زکوٰۃ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین پر نماز کے ساتھ فرض کی ہے، خواہ غنی ہو یا فقیر ہو، وہ عظمت و شان والے لوگ ہیں، اور صاحبان مال عظمت و شان والے لوگ ہیں۔ زرارہ نے عرض کیا وہ فقیر جس کو صدقہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جو صدقہ لیتا ہے اس فقیر پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ بھی فطرہ ادا کرے۔ چھٹی حدیث جناب حشام ابن الحکم
نے بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حکم زکوٰۃ اس وقت نازل ہوا جب لوگوں کے پاس مال نہیں تھا، اس سے مراد فقط زکوٰۃ فطرہ ہے۔ ساتویں حدیث جو ہے جناب سالم ابن مکرم الجمال نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرو، اور یہ اللہ کا قول ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ بندے جو فطرہ لیتا ہے، وہ بندہ جو فطرہ لیتا ہے اس پر بھی واجب ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے اپنے طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے۔ پس اگر کوئی بندہ فطرہ ادا نہ کرے اور نماز سے واپس آ کر ادا کرے، وہ اس کے لیے فطرہ شمار نہیں ہوگا۔ تو لہذا ابن شعر اشوب نے ابو عبید المرزبانی سے اور ابو نعیم اصفہانی، ان دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں وہ آیات جو حضرت امیر المؤمنین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث نمبر 8 ہے کہ علامہ نذیری نے اپنی کتاب خصائص میں اور ہمارے اصحاب نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ رسول اللہ اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس امت میں یہ دونوں تھے جو سب سے بڑے نماز، یعنی سب سے پہلے نماز پڑھنے والے اور رکوع کرنے والے تھے۔ یہ حدیث موفق بن احمد کی کتاب میں اپنی سند کے ساتھ ابو سہل سے اور ابن عباس سے بھی بعین ہی حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور جناب حمیر نے بھی ابن حمیر یا حمیر، اگر حمیر بخونی حمیر پڑھیں تو جو ہے وہ جو ہے مصغر ہے، اگر حمیر کیونکہ فعیل کے وزن پر بھی آتا ہے۔ بہرحال اس سے میری بات نہیں ہے کہ اس نے بھی ابن عباس سے اس حدیث کو بعین ہی نقل کیا ہے۔ تو آج ہم یہاں پہ کل انشاءاللہ آیت نمبر 44 کو بیان کریں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔